کیا سستا ہوگا، کیا مہنگا؟ نئے بجٹ میں ریلیف ملے گا یا عوام کا بجٹ مزید آؤٹ ہوگا؟ سرکاری ملازمین کی تنخواہ پینشن کتنی بڑھے گی؟ مزدور کی کم سے کم اجرت کتنی ہوگی؟ نئے مالی سال کا 14,500 ارب روپے کا بجٹ آج قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار بجٹ تجاویز ایوان میں پیش کریں گے۔ ٹیکس آمدن کا تقریباً 80% قرض اور سود کی ادائیگیوں میں چلا جائے گا۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے 430 ارب، 1300 ارب کی سبسڈی اور دفاع کے لیے 1800 ارب مختص کیے جانے کا امکان۔ آئندہ مالی سال کے لیے مجموعی ترقیاتی بجٹ 2500 ارب روپے کا ہوگا۔ سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے لیے جتنی کوشش ہو سکے گی کریں گے۔ کم سے کم اجرت کے معاملے کو دیکھ رہے ہیں، ایسے فیصلے آخری گھنٹوں میں ہوتے ہیں۔ کمزور طبقہ وزیر اعظم کی ترجیح ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی یقین دہانی، خبردار کر دیا کہ سخت معاشی پالیسی جاری رہے گی۔ وزیر خزانہ نے اقتصادی سروے پیش کر دیا۔ فی کا سالانہ آمدن میں 11.2% کمی ہوئی۔ کم جی ڈی پی اور آبادی میں اضافہ وجہ بنا۔ جولائی 2022 سے مئی 2023 اوسط مہنگائی 29% سے زیادہ ریکارڈ ہوئی۔ اگلے سال جی ڈی پی گروتھ کا ہدف 3.5% مقرر۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج صبح 11 بجے ہوگا۔ وفاقی کابینہ اجلاس میں بجٹ کی منظوری دی جائے گی، جس کے بعد مالیاتی بل قومی اسمبلی میں پیش ہوگا۔ نئے بجٹ میں گزشتہ سال کی نسبت 710 ارب روپے کے نئے ٹیکسز، 510 ارب کے ٹیکس منی بجٹ میں پہلے ہی لگائے جا چکے۔ 200 ارب روپے کے نئے ٹیکس فائنانس بل کے ذریعے لگیں گے۔ ریٹیل سیکٹر اور ہول سیل پر آئے ٹیکس بڑھانے کا فیصلہ۔ درآمدی لگژری اشیاء پر ود ہولڈنگ ٹیکس بڑھایا جائے گا۔ غیر استعمال شدہ رہائشی، کمرشل، انڈسٹری پلاٹ اور فارم ہاؤس پر ٹیکس لگے گا۔ پراپرٹی سیکٹر میں پلاٹ کی خرید و فروخت پر ود ہولڈنگ ٹیکس نان فائلرز کے لیے دگنا ہوگا۔ پاکستان میں آئی ایم ایف کی نمائندہ اسٹر پیریس کا کہنا ہے کہ امید ہے بجٹ آئی ایم ایف پروگرام کے اہداف کے مطابق ہوگا۔ پاکستان کو بجٹ پاس کرانے سے پہلے آئی ایم ایف بورڈ کے آخری جائزے کا سامنا ہے۔ آئی ایم ایف کا ایکسچینج ریٹ مارکیٹ کو آزادانہ کام کرنے کی ضرورت پر زور۔ نمائندہ آئی ایم ایف کا کہنا ہے بورڈ کے جائزے سے پہلے فائنینسنگ کے لیے 6 ارب ڈالرز کا فرق ختم کرنا ہوگا۔ سانحہ 9 مئی کے بعد پہلا انتخابی نتیجہ۔ آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی بری طرح ناکام۔ سردار تنویر الیاس کی نااہلی سے خالی نشست پر پیپلز پارٹی کامیاب۔ اہل 15 باغ میں ضیاء القمر 25,755 ووٹ لے کر جیت گئے۔ 20,485 ووٹ لے کر نون لیگ کے مشتاق منہاس کا دوسرا نمبر۔ پی ٹی آئی کا امیدوار صرف 4,942 ووٹ لے سکا۔ فاتح امیدوار سے 21,000 ووٹوں سے عبرتناک شکست۔ ضیاء القمر کہتے ہیں کامیابی پیپلز پارٹی اور خاص طور پر بلاول بھٹو کی کشمیر پالیسی پر اعتماد کا اظہار ہے۔ کشمیریوں نے مجھے نہیں جتوایا بلکہ بلاول بھٹو کو یہ سیٹ تحفے میں دی ہے۔ جہانگیر ترین نے نئی سیاسی جماعت بنا لی۔ پریس کانفرنس میں استحکام پاکستان پارٹی کے قیام کا اعلان کر دیا۔ کہا ملک کی ترقی کے لیے تحریک انصاف میں شامل ہوئے، دن رات محنت کی۔ بدقسمتی سے معاملات ایسے نہ چل سکے جیسے وہ چاہتے تھے، لوگ بددل ہونے لگے۔ 9 مئی کے واقعات نے ملکی سیاست کو بدل دیا۔ 9 مئی کے منصوبہ سازوں کو انجام تک نہ پہنچایا تو پھر سیاسی مخالفین کے گھروں پر حملے بھی جائز سمجھے جائیں گے۔ ہمارے اکٹھے ہونے کا مقصد ملک کو دلدل سے نکالنا ہے۔ علیم خان نے کہا کہ 9 مئی کے حالات کے بعد بیٹھ کر مشاورت کی، دوستوں سے رابطے کیے، فیصلہ کیا کہ ایک الگ سیاسی جماعت بنائی جائے۔ ملک کو ترقی یافتہ بنانا ہے، انتشار سے دور رکھنا ہے۔ پریس کانفرنس میں فواد چودھری، علی زیدی، عمران اسماعیل، فیاض الحسن چوہان، عامر کیانی، اون چودھری، مراد راز، سردار تنویر الیاس اور فردوس عاشق اوان بھی شریک تھیں۔ نشست مختص ہونے کے باوجود فواد چودھری مرکزی سٹیج پر نہ بیٹھے، پچھلی نشست پر کچھ دیر سر جھکائے ہی بیٹھے رہے۔ جہانگیر ترین کی پارٹی میں جانے والے زیادہ تر لوگ مسافر ہیں۔ ان کے حلقوں میں ہمارے پاس مضبوط امیدوار موجود ہیں۔ جس امیدوار کے ساتھ ووٹ بھی موجود ہوں اس سے بات کی جا سکتی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی جیو نیوز کے پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو۔ کہا شاہ محمود قریشی کا خاندان 1857 سے عملیت پسند ہے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ پی ٹی آئی بین نہ ہوئی تو اسی سے مقابلہ ہوگا۔ عطا اللہ تارڑ نے نون لیگ اور ترین گروپ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا امکان ظاہر کر دیا۔ کہا انتخابی اتحاد کا حتمی فیصلہ پارٹی قیادت کرے گی۔ پرانے انڈوں کو نئی ٹوکری میں ڈالنے سے استحکام نہیں آئے گا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں آزمائے ہوئے لوگ اور پارٹیاں بہتری نہیں لا سکتی۔ ظالم جاگیردار اور کرپٹ سرمایہ دار امریکہ کے وفادار ہیں۔
जनूबी पंजाब का पढ़ा लिखा नौजवान बाहर भाग रहा है। 2018 के आम इंतखाबात से पहले वजूद में लाई जाने वाली बलोचिस्तान अवामी पार्टी बिखरना शुरू। बाप के 3 अरकान बलोचिस्तान असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हो गए। अहम शख्सियात की शमूलियत से पीपल्स पार्टी के सूबे में पोजीशन बेहतर हो गई। पीपी रहनुमाओं का आइंदा वजीर आला जियाला होने का दावा। वजीर आला बलोचिस्तान का वफाकी बजट सेशन के बॉयकॉट का ऐलान। मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो का कहना है बजट सेशन के बॉयकॉट की वजह वफाकी हुकूमत की बलोचिस्तान के लिए सर्द महरी है। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के मरकजी सदर ने अरकान पार्लियामेंट को बजट इजलास में शिरकत न करने की वाज़ेह हिदायत जारी कर दी। कहा राब्तों और याद दहानियों के बावजूद हमें आईनी हक नहीं दिया जा रहा। PPL कई सालों से वाजबात अदा नहीं कर रही। 45 अरब रुपए से जायद तक पहुंच चुके हैं। रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस 500 से जायद ओवरसीज पाकिस्तानीज़ की शनाख्त। हुकूमत ने 9 मई के वाक़यात की तहकीकात को तारिकीन वतन पाकिस्तानियों तक बढ़ाने का फैसला कर लिया। कॉल रिकॉर्ड, सोशल मीडिया सरगर्मी, ट्रैवल हिस्ट्री, मालियाती लेन देन, इमिग्रेशन स्टेटस और दीगर मुतालिका डेटे का तज्जिया। मुजरिमान की हवालगी के लिए राब्ता किया जाएगा। फौजदारी कार्रवाई की जाएगी। काजी अहमद में ज़बरदस्ती 14 साल की लड़की को अगवा किया गया। सिंध असम्बली इजलास में पीपल्स पार्टी के लाल चंद का नुक्ता एतराज़। कहा हमने वजीर से बात की। 14 साल की लड़की कैसे मजहब तब्दील कर सकती है? कानून इजाज़त नहीं देता है। हमारा साथ दिया जाए। सूबाई वजीर अज्ञान चंद का जवाब। कहा यह अफसोसनाक वाक़या है। कम उम्र लड़की शादी नहीं कर सकती। IG से राब्ते में हूँ। ज़बरदस्ती शादी पर हमें अफसोस है। रुकन MQM मंगला शर्मा ने कहा कि सुहाना शर्मा मेरी रिश्तेदार है। नादरा का सर्टिफिकेट पेश कर दिया है। हम पर रहम किया जाए। पीने का पानी घर में आता नहीं, सीवरेज का पानी घर से जाता नहीं। मुस्तफ़ा कमाल का कराची के इलाके औरंगी में इज्तिमा से खिताब। कहा आज बदनज़र लोगों की हमारी 7 सीटों पर भी नज़र है। वफाकी वजीर अमीनुल हक ने कहा आइंदा जनरल इलेक्शन में भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कामयाब होगी। ना सिर्फ चीनी गई 14 सीटें हासिल करेंगे बल्कि मुखालिफिन को उनके घर में हराएंगे। एक्सक फोरम इक्तिसादी काउंसिल का दोबारा रुकन मुंतखब। पाकिस्तान ने 185 में से 129 वोट हासिल किए। नेपाल को 145, जापान को 127 वोट मिले। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम कहते हैं हम एक मरतबा फिर फोरम में अहम किरदार अदा करेंगे। अबू धाबी की वफाकी अथॉरिटी बराए गवर्नमेंट ह्यूमन रिसोर्स ने 4 दिन काम और 3 दिन आराम का मॉडल पेश कर दिया। अथॉरिटी ने तजवीज़ पेश की है कि लोग रोज़ाना 10 घंटे काम करें और 4 दिन में 40 घंटे का काम मुकम्मल कर लें। बाकी 3 दिन छुट्टी करें या कोई दूसरी नौकरी कर लें। लंदन में 17 जून से पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल मुनक्किद होगा। मुख्तलिफ ममालिक के शौरा, अदीब, लिखारी और माहिरीन शरीक होंगे। फेस्टिवल की रूहे रवा अमीना सैयद का कहना है कि पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल लंदन में पाकिस्तानी सकाफत, अदब और मुबाहिसे के नए बाब खोलेगा।